السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ کیا انبیاء علیہ السلام خود علم الغیب رکھنے کا اعتراف کیا تھا؟ دوستو، انبیاء علیہ السلام بھی خود کو کہا تھا کہ میں اللہ کی عطا سے غیب کا علم رکھتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بتا سکتا ہوں تم لوگوں کو جو تم لوگ اپنے گھروں کے اندر کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو۔ دوستو، گھر کے اندر کھانا اور جمع کرنا یہ باہر والوں کے لیے غیب کی بات ہے، مگر انبیاء علیہ السلام اپنے عطا کردہ علم سے اپنی امت کی حالات سے واقف رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ میری امت کیا کرتی ہے، وہ 24 گھنٹوں کا خبر رکھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے غیب کا انکار کرنا ان کی نبوت کا انکار ہے، کیونکہ نبوت کہتے ہی ہیں غیب کی خبر کو، اور جن کو اللہ تبارک تعالی نبوت عطا فرماتا ہے، یعنی غیب کی بات اسے بتا دیتا ہے، اور وہ اللہ تبارک تعالی کی عطا کردہ علم الغیب سے اپنی امت کو آگاہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائیں اور منبر پہ تشریف لائے اور خطبہ دیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی اور خطبہ دیا۔ یہ سلسلہ ایسا تک چلتا رہا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے دنیا سے لے کر جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل ہونے تک کی تمام باتیں بتا دیے۔ جن کو جو یاد رہا وہ یاد رہا، جو بھول گئے وہ بھول گئے۔ دوستو،
یعنی کہ ابتدائے دنیا سے اور آخرت تک کی تمام باتیں ما کان و ما یکون سے زیادہ ہیں، کیونکہ ما کان و ما یکون کا علم ابتدائے دنیا سے لے کر قیامت تک کی ہے، اور آخرت کا علم ما کان و ما یکون سے زیادہ ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جتنا چاہا غیب کا علم دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ غیر نبی کو غیب کا علم نہیں دیتا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ وہ وحی کرتا ہے اور وہ نبی بھی نہیں ہیں، تو وہ وحی علم الغیب نہیں ہے، بلکہ وہ الہام و کشف ہے۔ علم الغیب کا اطلاق صرف انبیاء علیہ السلام پہ ہی ہوتا ہے، اس لیے ہمارا یہ عقیدہ عین ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم الغیب عطا کیا۔ اللہ کی عطا سے آپ علم الغیب جانتے ہیں، مگر آپ کا علم لمیٹڈ ہے۔ آپ سے اللہ جب چاہے علم واپس لے سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح عقیدے پہ رکھے، مسلک اہل سنت پہ قائم رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔